إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تلع النضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. तमाम किस्म तारीफ़ात जुमला हमद सना उस रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है कि जिसने हमारी और आपकी तख्लीक़ फरमाई और हमारी रुश्द हिदायत की खातिर
بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں زندگی کا ایک اصول اور ضابطہ ملا، ہدایت کی دولت سے سرفرازی ہوئی، شرک و بدعت کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس نے ہماری اور آپ کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہوئے عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائی۔ بالخصوص شرک و بدعت سے الگ ہو کر ہم اس نبی کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ توحید اور سنت جیسے دو عظیم نعمتوں سے رب العالمین نے نوازا ہے۔ لیکن اسی مہینے کے اندر میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ شعبان مہینے کے اندر بھی مخصوص عبادتوں کا چلن ہے۔ نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، روزے کی ادائیگی کا مسئلہ ہو، ہم پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے ہیں دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے۔ روزے، نفلی روزے کا جو اہتمام کرنا چاہیے اسے نبی کے اعتبار سے ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض مخصوص ایام کے اندر، مہینوں کے اندر ہم اس عبادت کو فروغ دے کر اپنے آپ کو متبع رسول کے دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ تخریج کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، خواہ قرآن کی آیت دلیل میں پیش کی جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سنت کے نام پر پیش کیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے سے اس طرح کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا مبارک راتوں میں، اور یہ ہے رمضان کے مہینے کے سلسلے میں جو آیت کے ترجمے سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یعنی اس قرآن مجید کو بے شک جو میں نے نازل کیا ہے مبارک راتوں میں۔ اور لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، نہ کہ شب برات ہے۔ لیکن لوگوں نے، یعنی علماء کرام نے اس آیت سے مراد شب برات یا 15ویں شعبان لے لی اور اس رات کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایسی راتیں ہیں جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور آگے فیہا یفرق من کل امر حکیم سے استدلال کرتے ہوئے یہ مبارک رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انزال اور تنزیل کے جملہ پر غور کرتے ہیں تو شعبان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بالکل یا کلی طور پر رمضان کا مہینہ ثابت ہوتا ہے، جس کی دلیل قرآن مجید کے اندر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر۔ تو لیلۃ القدر، شب قدر جس کو کہتے ہیں، یہ مبارک رات جو ہے یہ شب قدر ہے، نہ کہ شب برات۔ مزید اس آیت کے بعد چند احادیث جو موضوع روایتیں ہیں اس کا تذکرہ کر کے عبادتوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں،
ما رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا رمضان و شعبان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتی۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سنت کو فالو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو، تو کثرت سے روزہ رکھا کریں، لیکن نہیں ایک مہینہ نہیں 2 مہینے لگاتار ہو جائے گا نا، پریشانی بڑھے گی۔ 1 مہینہ بھی بہت سارے لوگ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ جیسے نفلی ادائیگی کیا کرتے تھے، کثرت سے آج رکھا، کل چھوڑ دیا، پھر رکھا، یعنی گیپ کر کے، اور پھر آپ نے 15 شعبان کے بعد کہا کہ روزہ مت رکھو آخر میں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، فضیلت ہے، اس اعتبار سے عمل کرے تو بہتر ہے۔ لیکن جس رات کو یا جس دن کو روزہ رکھتے ہیں اور جس رات کو اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور نماز کے سلسلے میں نے تخریج پیش کی تھی، اسی طریقے سے اسی حدیث کے اندر اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، اسی حدیث کے اندر نماز کی ادائیگی کا بھی حکم ہے اور دن کے اندر روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اور مسجد رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں روزے رکھو، رات کو قیام کرو، کیونکہ رب العالمین اخیر رات میں، تہائی رات کے بعد سماع دنیا پر نزول فرما کر آواز لگاتا ہے، کوئی بندہ ہے مجھ سے عافیت طلب کر میں اس کو دے دوں، رزق طلب کر میں اسے دوں۔ حالانکہ اس کی تخریج کے اعتبار سے یہ حدیث موضوع ہے، اور موضوع ہونے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ابن ابی صبرہ ایک ایسے راوی ہیں جو حدیثوں کو گڑھا کرتے تھے۔ ابن مبارک، ابن معین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ اور علماء حناب میں سے بدر الدین حنفی، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے مختصراً۔ لہذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث سے غور پیش کی جاتی ہے الموضوعات کے اندر، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں کہ ان اسمى ذلك صياما كصيام 60 سنة ماضية، گویا کہ 15ویں شعبان یا شب برات کا جو شخص روزہ رکھتا ہے، 15ویں شعبان کے دن کے اندر جو شخص روزہ رکھے گا، گویا کہ اس سے 60 سال گزرے ہوئے 60 سالوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 60 سال تک پوری زندگی ہماری کٹ رہی ہے، جب ایک ہی روزہ سے 60 سال گزری ہوئی زندگی کا ثواب مل جاتا تو اتنا بڑا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو ضرور بتا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ یہ مولویوں نے ایجاد کر کے اور ان عزائے حدیث کی روایت کو قبول کرتے ہوئے عوام کے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے، 60 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ لہذا لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور مردوں سے زیادہ عورتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ 1 مہینہ پہلے سے انتظار ہوتا ہے، تاریخ ہی نہیں جاتی ہے کہ شبرات کا روزہ رکھنا ہے، کب ہوگا، کون سا دن ہوگا۔ افسوسناک بات ہے، نہ ہم خود سمجھتے ہیں اور نہ اپنے گھر والیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر کے افراد کو نہیں بتاتے اپنی ماں بہن سے کہ روزہ باطل ہے، موضوع روایت ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ بہرحال یہ دوسری بدعت، اور اس میں تیسری بدعت چراغاں کرنے کی، نقالی ہندوؤں کی نقالی دیوالی کی شکل منانے کی۔ یہ جملہ کڑا ضرور ہے، لیکن مشابہت ہنوز سے کم نہیں۔ جس طریقے سے ان کے مندروں کے اوپر، ان کے گھروں پر، دروازوں پر، چوکھٹوں پر، چھتوں پر دیاری کے اندر یا دیاری میں تیل ڈال کے یا جو بھی شکلیں ہوں، وہ دیاری جلاتے ہیں، اپنے گھروں کو منور کرتے ہیں،
اور میں نے بتایا تھا یہ خالد برمکی 448 ہجری کے اندر آگ جلانے کے اہتمام مسجدوں میں کیا تھا اور اپنی خوشیوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا اس کی شکل بدلتی گئی اور ہنود نے اسی مجوسی کی نقالی کرتے ہوئے اپنے گھروں کو سجانا شروع کیا اور خوشی منانا شروع کیا اور دیوالی کی شکل اپنا لیا۔ اور سماج میں رہتے ہوئے جہاں 10-20 گھر ہو غیروں کے، برادرین وطن کے گھر ہو، اور بیچ میں 1-2 مسلمان کے گھر ہو، تو چاروں طرف روشنی ہے، پورا گھر منور ہے، چہل پہل ہے، اور بیچارہ مسلمان کے گھر میں چہل پہل کیوں نہ ہو؟ کہا اس میں کیا قباحت ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم بھی کاش سے جلا دیتے تو اچھا تھا۔ لہذا اس کے دیکھا دیکھی ہم لوگوں نے اپنے گھروں پر جلانا شروع کر دیا اور یہ تاثر ظاہر کیا گیا۔ آج تو مغفرت کی رات ہے، آج برات کی رات ہے، کیوں نہ اس خوشی کا اہتمام کرنے کے لیے ذرا چمک دمک کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے نام نہاد، مسلمانوں نے بھی یہ آگ کی پرستش خواہ موم بتی کی شکل میں ہو یا چراغاں کی شکل میں ہو، کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہو، اکثر موم بتیاں جلائی جاتی ہیں گھروں کے اندر، دروازوں پر، مسجدوں میں، پورے مسجد کم سجایا جاتا ہے، لائٹنگ کا انتظام کیا جاتا ہے، گھروں میں جس سے رونق بڑھائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ مسجدیں اسی دن کے لیے ہیں، چراغاں کرنے کے لیے، خصوصی اہتمام کرنے کے لیے، جشن منانے کے لیے، بناوٹی نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے، ہرگز نہیں۔ یہ بدعات ہیں، آج ثواب کے بجائے گناہ کا کام ہے۔ کوئی شخص چراغاں کرے گھروں کے اندر ہو یا مسجدوں کے اندر ہو، وہ مشرکانہ رسوم کو فروغ دے رہا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو تنبیہ کریں، اپنے بچیوں کو تنبیہ کریں، اپنے گھر والے افراد کو تنبیہ کریں کہ آج کی رات میں کوئی کسی طرح اہتمام نہیں ہوگا۔ یہ ہنود کی نقالی ہے، مجوسیوں کی نقالی ہے۔ اور آپ گارجین ہیں تو سامان لا کے خرید کے مت دیں، اور کسی نے جلا دیا گھر میں تو آپ پوچھئے تمہیں کس نے کہا جلانے کے لیے، کس نے آرڈر دیا تھا، کہاں سے تم نے مال خرچ کیا؟ آپ حساب لیجئے بہتے گارجین کے۔ اس بدعات کو روکیے اپنے ہاتھوں سے، اپنے جان سے، مال سے۔ اب غیروں پر اختیار نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، سمجھانا میرا کام ہے، لیکن ہمارے گھر کے افراد اگر اس راہ روش میں ملوث ہوتے ہیں، اس راہ روی کے اندر، تو ہم تنبیہ کریں، روکیں، سختی سے منع کریں۔ اسی طریقے سے ثواب کے نام پر حلوہ پوڑی کا انتظام ہوتا ہے۔ حلوہ پوڑی بنا کر کے طاقوں میں سجایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آج کی رات میں ہمارے قبرستان سے مردے نکل کر گھروں میں آئیں گے اور کھا کر چلے جائیں گے۔ اگر کسی کی بلی کھا لے تو بلی کے کھانے کے بعد یہ تصورت واقعی آئے تھے ہمارے صاحب، اور کھا کے چلے گئے، نعوذ باللہ۔ اور جس کے پاس نہیں ہو، جس کا وارث نہیں مرا ہو کوئی، اس کے بعد کون آئے گا؟ یہ باطل عقیدہ ہے، قرآن کی آیت کی مخالفت میں عقیدہ گڑھا گیا۔ ہمیں اور آپ کی یقین اس بات پر ہے کہ مر جانے کے بعد کوئی شخص، خواہ ولی ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی روحیں لوٹ کر نہیں آ سکتی ہیں۔ اگر نیک لوگ ہیں تو جنت اعلی علین میں ان کی جگہ متعین ہیں، جنت کے اندر سے ان کے رزق مہیا کیے گئے، وہ خوش ہے جنتی رزق کو پا کر کے، جنتی پھل اور میووں کو پا کر کے، وہ خوش ہے وہاں پر۔ فرحین بما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ رب العالمین سے نوازتا ہے اسے خوش ہوتے ہیں، آرام کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابد ہے تو دوزخ کے انگارے اور آگ کو جھیل رہے ہیں۔ بہرحال اب اس میں آنے کی کوئی نوعیت نہیں ہے کہ نیک لوگ ہی آتے ہیں، برے لوگ نہیں، ہماری تمام روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور دلیل یہاں بھی استدلال غلط کیا گیا، تنزل الملائکۃ والروح۔ ایک تھوڑے سے بھی عقل رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ شب قدر کی فضیلت میں ہے کہ وہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح سے مراد روح الامین، روح القدس، جبرائیل علیہ السلام۔ اس آیت کو یہاں فٹ کرے بتایا جاتا ہے، روح الامین، روح سے مراد روح الامین ہے۔ لیکن اس مولویوں نے اس آیت کو اس
فٹ کرنا کہیں اور تھا، پیش کرنا کہیں اور تھا، اور فٹ کر کے بتا دیا کہ تنزل الملائکہ، میں نے سنا تھا، تقریر میں لفاظ نہیں کر رہا ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے میلاد کی تقریروں میں سنا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے مسجد کے اندر، جو مولوی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یہ وہابیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ روحیں حاضر نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر روحیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ لہذا ایسا عقیدہ رکھنا باطل ہے، سمجھنا بھی باطل ہے۔ اور روح الامین کا مسئلہ یقیناً شب قدر کے اندر ہماری روحیں نہیں، ہمارے وارثوں کی روحیں، ہمارے احباب یعنی کہ باپ داداؤں کی روحیں نہیں آتی ہیں، وہ روح سے مراد روح الامین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور فرشتوں کی جماعت پورے فرشتے ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں۔ لہذا ایسا عقیدہ ہماری روحیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، مزید قرآن کی آیت کے اندر ممانعت ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ عَنْهَا بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور فقہاء کرام نے کہا کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلن الکفر، جو شیعہ عقیدہ رکھتا ہے کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں تو جان لے کہ وہ اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا هُمْ عَنْهَا بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، عالم برزخ سے کوئی روحیں لوٹ کر نہیں آ سکتی ہیں دوبارہ اٹھائے جانے تک، جب تک اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور نہیں پھونکیں گے اس وقت کوئی روحیں نکل کے باہر نہیں نکلیں گی۔ تو یہ مردے قبرستان سے نکل کے گھر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہاں استدلال غلط ہے۔ اب رہا مسئلہ، بڑے زور شور سے تیاری ہو رہی ہوگی، پاک صاف ہو گیا ہوگا، پورے قبرستان کو سجایا جاتا ہے، مٹیاں چڑھائی جاتی ہیں، اپنے اپنے باپ داداؤں کی قبروں پر مٹی چڑھا کر کے مزین کیا جاتا ہے، اور اس رات چراغاں کر کے تمام مرد عورت اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم زیارت کرنے جاتے ہیں۔ آپ جب منع کریں گے تو کہے گا قبرستان جانا بری بات ہے، زیارت کرنا تو نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ رات میں قیام اللیل کو منع کریں گے تو بھائی کہے گا کہ بھائی رات کے اندر نماز کی ادائیگی کرنا کوئی بری بات ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بری بات ہے، روزہ رکھنا کوئی بری بات۔ اس طریقے سے ملمح سازی کر کے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کہیں گے بات تو صحیح ہے، عبادت تو ہے، لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی عبادت ہو جس عبادت کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ ہو وہ غیر مقبول ہے، مردود ہے، باطل ہے، ثواب کے بجائے سے کرنا گناہ کا کام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات۔ یقیناً قبرستان جانا باعث سنت ہے، باعث ثواب ہے، سنت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ قبرستان کے اندر، زوروا قبورکم، تم اپنے قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ تمہیں یہ قبروں کی زیارت موت کو یاد کرنے میں اہم رول ادا کرے گی۔ اب جائیے، دن میں جائیے، ڈیلی جائیے، ہفتواری جائیے، جتنا من چاہے جائیے، کون روکتا ہے زیارت کرنے سے؟ لیکن میں روکتا ہوں اس دن کو، جس دن کے جانے کا تذکرہ نہ تو حدیث کے اندر ہے اور نہ صحابہ کے عمل سے ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی وہ حدیث ہے مجھے یاد ہے، لیکن ثابت کرنے کے لیے اس کی تخریج پیش کرنا ضروری ہے۔ کیسے ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، کس کس بنیاد پر، لہٰذا میں نے اس کی پوری سند نوٹ کی ہے اللہ کی توفیق سے، اور آپ ذرا دیکھ لیجئے قبرستان جانے کے سلسلے میں پوری سند اس طریقے سے۔ قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا الحجاج بن ارطاح عن یحییٰ بن کثیر عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فخرجت فإذا هو بقی فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک فقال ان اللہ تبارک وتعالی ينظر إلى سماء الدنيا من نصف شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني کلب۔ ایک رات، اس میں راویوں کا نام ہے، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہمارے پاس تھی، عائشہ بیان کرتی ان کی بیوی، باری ان کی تھی ہمارے پاس، اچانک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے، میں ڈری ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ کسی دوسری بیوی کے چلے گئے ہوں، اور میں پیچھے پیچھے آپ کی ہو لی، آپ آگے چل رہے تھے، میں پیچھے پیچھے جا رہی تھی چھپ کر کے پردے میں، رات کا وقت تھا، ایک تہائی رات کا مسئلہ ہے،
عائشہ جا رہے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع پہنچ جاتے ہیں۔ جنت البقیع پہنچنے کے بعد عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اہل بقیع کے لیے، اور دعا کرتے ہوئے آپ نے 3 بار ہاتھ کو اوپر بلند کیا۔ چنانچہ جب وہاں سے واپس ہونا شروع کیے تو میں بھاگتی رہی، میں گھر پہ آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، میں سو گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت مجھے بیان کی کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ آج وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے مغفرت کا، رزق کا، اور اتنا ہی میں بس نہیں بلکہ اس رات کے اندر عبادت گزاروں کے گناہوں کو اس طریقے سے معاف کر دیتا ہے جتنا کہ بنو بکر قبیلہ تھا اس کی بکریاں جو ہوتی تھی بہت زیادہ اون یعنی رون والی بال والی، اس بکری کے اندر بال بہت زیادہ ہوتا تھا، لہذا بنو بکر کے بکریوں کے بال کے مانند لوگوں کے گناہوں کو رب العالمین آج کی رات میں معاف کرتا ہے۔ حدیث یہ روایت سننے میں تو بڑی مزیدار ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ اب اتنی فضیلت والی روایت پیش کر دے، 60 سال کی زندگی کا ثواب روزے میں بیان کر دیا جائے تو نہ چاہنے والے بھی کہیں چلو ایک رات کر لیتے، کیا حرج کی بات ہے، پا تو لیں گے۔ لیکن حدیث تخریج کے اعتبار سے دیکھیے، یہ حدیث موضوع ہے اور اس میں 2 جگہ منقطع ہے، انقطاع ہے 2 جگہ۔ انقطاع کہتے ہیں کسی جگہ سے کسی راوی کو گرا دینا، یہاں 5 آدمی بیٹھے 4 آدمی نکال کر بھگا دینا، یہاں سے جگہ خالی ہوگی، انقطاع کی صورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا ھذا ضعیف جدا فیہ انقطاع، انقطاع یہ ضعیف بہت ہی کمزور طریقے کی ہے، یہ ضعیف بہت زیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں 2 جگہ انقطاع ہے۔ نمبر 1 آپ دیکھا ہوگا قال اخبرنا الحجاج بن ارطاد عن یحییٰ بن کثیر عن عروہ، نمبر 1 یحییٰ بن کثیر کا سماع عروہ سے نہیں ہے، یہ زید احمد، اس نے احمد سے زید نے سنا ہی نہیں اور ڈائریکٹ یہاں صحابہ سے بیان کر دیا۔ جب بیچ میں راوی حذف ہو گیا پتہ ہی نہیں اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے سنا اور اس کے سند میں جوڑ دیا، محدثین نے کہا کہ نمبر 1 حجاج بن ارطاد اس میں یحییٰ بن کثیر کا سماع عروہ سے نہیں ہے، پھر اس کے بعد عروہ کا سماع عائشہ سے نہیں ہے۔ اب ذرا بتائیے صحابہ کی زندگی، صحابہ کا نام نہیں ہو، تابعین کا نام نہیں ہو اور ڈائریکٹ طبع تابعین میں سے یا اور بھی روایت میں سے ہوں، دو دور کے ناموں کا تذکرہ نہیں کریں اور ڈائریکٹ عائشہ سے بیان کر دیں جو ان کے مرنے کے 200-400 سال کے بعد جو آدمی پیدا ہوا یا 100 سال 200 سال کے بعد ہی مان لیا جائے، وہ آدمی کہے کہ میں نے سنا ہے تو عائشہ کو کہتے ہوئے کہا کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ مثلا سلونوں پر میں آیا 2015 میں یا 2022 میں 20 میں ہم آئے، ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں 1998 میں نے سنا تھا فلاں آدمی ایسے تھا، میں نے دیکھا تھا، اس کو بات کیا تھا اس سے کہ کتنا بڑا قذاب مولوی ہے۔ اس طریقے سے روایت کے اندر تخریج ہوتی ہے کہ اس حدیث کو رد کیا تھا اس بنیاد پر۔ اسی طریقے سے امام زیلی رحمۃ اللہ جو حنفی کے بڑے عالم، انہوں نے اپنی کتاب تخریج الحدیث میں اسے ضعیف قرار دیا، اور حنفی عالم بدر الدین حنفی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری شریف اس میں لکھتے ہیں کہ یہ غیر صحیح ہے اور یہ واضح رہے یہ قصہ عائشہ جو بتایا گیا ہے یہ موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے۔ اور یقیناً اس کے علاوہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے اسی طرح کی روایت ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ فرق سمجھیے کس طریقے لفظ کا اضافہ کیا۔ مسلم شریف کی روایت اس میں 15 شعبان کا لفظ نہیں، اس میں روایت موجود ہے حوالہ کے ساتھ، 406 صفحہ ہے، اس میں مسلم شریف میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تہائی رات میں جگے اور جگنے کے بعد خاموشی سے اترتے ہیں بستر سے اور جوتا اٹھاتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں اور آرام سے ہلکے سے چلے جاتے تاکہ مجھے احساس نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے نکل گئے
میں دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میں لہٰذا اپنا بھی دوپٹہ سنبھالا، چادر رکھا، گھونگھٹ رکھا اور میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں جا رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، جاتے جاتے قبرستان میں پہنچ گئے۔ میں تھوڑی دور کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر مشغول رہے۔ پھر جیسے ہی آپ لوٹنا چاہیں میں وہاں سے بھاگتی گئی۔ اب میں جب دوڑ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وہ بھی دوڑنے لگے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس طرح کیفیت ہو گئی کہ میں دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میں گھر پہنچ گئی اور اپنے بستر میں لپٹ کے میں سو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا سینہ پھولا، یعنی کہ دم پھول رہا ہے۔ تو کہا عائشہ کیا بات ہے، کیوں کیا بات ہے، تم ڈر رہی ہو، تمہاری سانسیں پھول رہی ہیں؟ تو نے کہا نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، ہوتا نہیں کہ چھپانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یاد رکھو تم نہیں بتاؤ گی تو رب العالمین مجھے بتا دے گا تم کہاں گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوف محسوس ہوا، میں ڈری کہ آپ کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، اس لیے میں پیچھے پیچھے آپ کے گئی تو آپ تو قبرستان پہنچ گئے تھے اور وہاں میں نے دیکھا آپ کو دعا کرتے ہوئے، اور پھر جب آپ لوٹے ہیں وہاں سے تو میں ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے پہلے چلی آئی ہے اور یہاں پر آ کے میں سو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آخری تہائی رات کا مسئلہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور تمہارے پاس یعنی گھر میں داخل نہیں ہوئے، مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ نبی یا محمد آپ قبرستان جائیے اور بنی اہل بقی کے لیے دعا استغفار کیجیے۔ چنانچہ میں گیا ہوں اور ان کے لیے دعائیں خیر کی، ان کے نجات کے لیے میں نے دعائیں کی۔ تو آخر رات اب عائشہ بیان کرتی ہے کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول بن گیا، جب بھی میری باری ہوتی اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جایا کرتے تھے اور اہل بقی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف روایت ہے۔ اس صحیح روایت کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے اس میں اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان کا جملہ اضافہ کر کے اس واقعہ کو دہرا دیا گیا، جو موضوع بنا گڑی۔ ظاہر سی بات ہے کسی صحیح حدیث کے اندر، صحیح عمل کے اندر جو خلط مل کریں گے، ملاویں گے تو کچھ نہ کچھ بڑھانا پڑے گا۔ لہٰذا ایسے ہی راویوں نے، حدیث گڑھنے والوں نے پیش کیا۔ بولے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سند اس خصوصی رات کی نہیں ہے، آپ رات میں بھی جا سکتے ہیں، اظہار رکھ لیں، جائیے ہمت ہے تو آخر رات میں جائیے، اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے، دعا کریں، جائیے قبرستان کے اندر، لیکن 15ویں رات کو خصوصیت کے ساتھ جانا اور اس کی عبادت میں تصور کر لینا یہ بدعت ہے۔ لہٰذا پتہ چلا ان تمام احادیث کے مجموعے سے نہ تو ہم قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں خصوصی، اور نہ ہم روزے کا اہتمام کریں دن میں، اور نہ قبرستان جانے کی کوشش کریں، اور نہ چراغا کریں، اور نہ حلوہ پوری کا اہتمام۔ یہ بدعات ہیں، شعبان کی بدعات ہیں جسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ باطل ہے، اس کو کرنے سے ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ لہذا ہم دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سے مدمنہ التماس بھی کرتے ہیں کہ اپنے بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور سماج میں جو لوگ کر رہے ہیں جہاں تک وسعت طاقت ہو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، ان طریقوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جتنی آج فضولیات میں اسراف، پٹاخے بازی کے اندر جتنے پیسے اڑائے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، اگر ایک شب برات یعنی ایک شب برات 15ویں رات کی پٹاخے کی جو قیمت ہے، جتنے خرچے ہوتے ہیں، اور ایک رات کے خرچے کو مسلمان بچا دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رات کے پیسے کے بچانے کی صورت میں آپ کے گاؤں کا رہنے والا 10 اور 20 افراد تعلیم سے آراستہ ہو سکتا ہے، ایک یتیم 10 سینکڑوں یتیموں کی پرورش ہو سکتی ہے۔ اس کام میں پیسہ نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ تخریج کے اعتبار سے جو باتیں رکھنی تھی میں نے رکھ دی۔ آپ کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو شبراتی اور رجبی رمضانی اور خصوصی مسلمان بننے کی توفیق نہ عنایت ہو، بلکہ مکمل طور پر پورے عقائد کے ساتھ تا حیات پکا و سچا نمازی بنا دیں، پکا و سچا متبع رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بہرحال ہمارے اور آپ کے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں، ہم تمام مسلمانوں کو صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ ہوں رب العالمین سے تو ختم کر دیں۔ یا اللہ ہمارے سماج کے اندر جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں،
قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں ان سب کی مشکلوں کو تو دور فرما دیں، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔